چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ حروف کے حرکات کا صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے۔ ہر زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں، اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنے الفابیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم تجوید کہ جس کا تعلق عربی زبان سے ہے، ٹھیک، کہ جو صحیح قرآن پڑھنے کے لیے، صحیح قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جو علم وجود میں آیا ہے، ٹھیک۔ تو چونکہ قرآن عربی میں ہے، قرآن کو ہمیں صحیح پڑھنا ہے، تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے حروف کے حرکات کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک۔ اب یہ حرکتیں بعد میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے عربی زبان کے الفابیٹس کتنے ہیں، کون کون سے، ان کا نام کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں حروف کتنے ہیں، عربی زبان میں حروف کی تعداد کیا ہے، تو اس کے بارے میں دو قول تھا۔ ہاں جی، تعداد حروف کے بارے میں اختلاف تھا، ٹھیک۔ کسی نے کہا کہ 28، کسی نے کہا 29، ٹھیک۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ فرق اس لیے ہوا کہ جو 29 والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ الف مدی، کیا ہے؟ الف مدی ایک مستقل حرف ہے، ٹھیک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نا، الف مدی مستقل حرف نہیں ہے، یہ وہی فتحہ ہے، زبر ہے، جس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے یا مدی، واو مدی، ویسے ہی الف مدی ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ حرکت ہے، کیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، الف مدی حرکت نہیں ہے، کیا ہے؟ حروف ہے۔ بہر صورت آپ جب علم لغت کی کتاب میں جائیں گے، علم لغت، ٹھیک، کہ جس کے اندر الفاظ کے میننگ، الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں آپ کو حروف کی تعداد 28 ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ 28۔ علم لغت میں بتایا گیا ہے کہ عربی میں کل 28 حروف ہیں، ٹھیک۔ تو حروف کی تعداد آپ نے جان لی، 28 یا 29، ٹھیک۔ صحیح کون سا ہے جناب؟ دونوں میں سے صحیح کون سا؟ 28 والا زیادہ صحیح ہے، 28 والا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کو علم لغت نے بھی بیان کیا ہے، ٹھیک۔ اور اگر الف مدی کو حرف مانا جائے تو یا مدی کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ واو مدی کو آپ حرف کیوں نہیں مانتے؟ کیوں؟ مدی تو 3 ہے نا، الف مدی، واو مدی، یا مدی، تو ان 3 میں سے الف مدی کو حرف مانتے ہیں آپ، اور واو مدی اور یا مدی کو حرف نہیں مانتے، کیوں بھائی؟ سوال ہوگا نا، ان کے ساتھ کیوں نا انصافی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو پھر 29 سے کتنا ہو جائے؟ 31 ہو جانا چاہیے، 2 اور بڑھ جائیں گے، 29 میں تو کتنا ہو جائے گا؟ 31 ہو جانا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ 28 والا قول زیادہ صحیح ہے۔ اب آ جائیے، ٹھیک، اب آئیے، حروف کی تعداد آپ نے جان لی، ٹھیک۔ اب حروف کے نام کیا ہے؟ ہاں، چونکہ ہر زبان میں ہر حرف کا ایک خاص نام ہوتا ہے، ٹھیک۔ 28 حروف ہو گئے، وہ 28 حروف کیا نام رکھتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ٹھیک۔ وہ تقریباً ہماری زبان سے ملتے جلتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلا حرف ہے الف، الف جو اس شکل میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک، الف۔ دوسرا ہے با، با، تا، سا، جیم، یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے با، یہ نام ہے، تا نام ہے، سا نام ہے، حرف نہیں ہے بھائی۔ لا حرف کیا ہے؟ یہ بے، یہ حرف ہے
یہ حرف ہے اور یہ حرف ہے، لیکن نام کیا ہے ان کا؟ با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، یہ اس طریقے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک؟ اب یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری زبان میں بھی یہ حروف پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں ان حروف کا نام اور ہے، فرق ہے۔ اگر ہم نام نہیں بتائیں گے تو آپ جس طریقے سے حرف بے کو اپنی زبان میں پڑھتے ہو ویسی عربی میں پڑھنے لگو گے، کہو گے بے، نہ تمہاری زبان میں بے ہے لیکن عربی میں اسی کو با کہتے ہیں، اس کا نام با ہے۔ جس کو ہم تے کہتے ہیں عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تا۔ لہٰذا قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یہ الگ نظر آ جائے جیسے حروف مقطعات، تو آپ کو اسی نام کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ عربی نام کے ساتھ ان حروف کو نہیں پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ میں کامٹی میں پڑھا رہا تھا، رسول اعظم کامٹی میں ایک حوزہ علمیہ ہے، ایران سے آیا تھا پڑھانے کے لیے 2 سال کے لیے، وہاں پڑھا رہا تھا۔ تو دلی میں جامعۃ المصطفیٰ والوں نے ایک مسابقہ رکھا قرآن کا، قرآنی مقابلہ، پورے ہندوستان کے مدارس سے لڑکے وہاں گئے اور اساتذہ کا بھی تھا اتفاق سے، تو میں نے بھی نام لکھوا لیا تھا اپنا اسی مفاہیم قرآن میں، ٹھیک؟ تو ہمارے مدرسے سے جو لڑکے حفظ قراءت میں گئے تھے، کس میں؟ قراءت کرنے کے لیے، جو قاری تھا وہ اپنا ہی ایک لڑکا تھا، وہیں کا پڑھاتا تھا، تو اب اس سے ہم لوگوں کو تو کوئی سروکار تھا نہیں، کیونکہ ہم لوگ تو درسی کتابیں پڑھاتے ہیں، قراءت، تجوید یہ سب ہم لوگ نہیں پڑھاتے تھے، اس کے لیے ایک مستقل استاد تھا۔ تو اب جو لڑکا قراءت میں گیا تھا، جب وہاں پہنچے اس کی باری آئی تو سورہ مریم کھول کے رکھ دیا اس کے سامنے، سورہ مریم، ٹھیک؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک؟ اس کو عربی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد، ہا پڑھتے ہیں، ہمارے کیا پڑھتے ہیں؟ ہے پڑھتے ہیں۔ اب وہ بندہ خدا جو ہے جلسے میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کاف ہے عین، اور پورا مجمع ہنس رہا ہے، پورا مجمع ہنس رہا ہے۔ ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ قرأت قرآن کے لیے آیا ہوا ہے اور ابھی اس کو عربی کے حروف کا نام نہیں آتا، عربی کے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے ابھی اس کو یہی نہیں پتا، ہے پڑھ رہا ہے اردو کی طرح۔ کئی مرتبہ تکرار کیا کہ غلط ہے، آپ پھر سے پڑھیے، تو 3-4 مرتبہ اس نے تکرار کی اور تینوں چاروں مرتبہ ویسے ہی پڑھا، کہا چلو آگے بڑھو۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں کس حرف کو، کس لفظ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا کیا نام ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہم تے پڑھتے ہیں لیکن عربی میں تا، سا، جیم، ہاں، یہاں پورا دیا ہوا ہے۔ را ہم لوگ رے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ رے، لیکن عربی میں وہی آ جائے تو الف لام را، جیسے آ جائے گا مقطعات میں آتا ہے الف لام، الف لام، الف لام، ایسے آئے گا، تو کیا پڑھیں گے؟ الف لام، اس کو رے نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ را، ضروری ہے جاننا۔ را، زا، سین، شین، صاد، داد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف کے نام ہیں۔ اردو میں یہ ہوتا ہے، اس میں یا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم لوگ یہ بولتے ہیں اور عربی میں تو یہ 28 حروف اور ان کے نام۔ اب ایک بحث ہے الف مدی اور حمزہ۔
الف مدی اور حمزہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الف مدی اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ایک نہیں ہیں، نہ حقیقت میں ایک ہیں، نہ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الف مدی کیا ہے پہلے بتا چکا ہوں۔ الف مدی یعنی ایسا الف کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ الف مدی کس کو کہتے ہیں؟ وہ الف کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ الف ہمیشہ مدی ہوتا ہے، یعنی اگر الف سے پہلے زبر نہیں ہوگا تو آپ الف پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ اتنا یاد رکھو کہ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مدی ہوتا ہے، ہمیشہ الف سے پہلے آپ کو زبر ملے گا۔ الف سے پہلے خود الف پہ حرکت آ سکتی ہے، تینوں زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی اور پیش بھی آ سکتا ہے خود الف کے اوپر، لیکن جب الف ساکن ہوگا تو اس سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا۔ الف جب بھی ساکن ہوگا تو اس سے پہلے کی حرکت ہمیشہ زبر ہی رہے گی، لہٰذا اس کو کہیں گے الف مدی۔ ٹھیک ہے؟ الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے زبر ہو۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ جیسے یہاں مثال کے طور پہ دے دیں قال، قاف پر زبر ہے ساکن، اب یہ الف جو آیا اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدی۔ کیوں؟ ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ صالحین، صالحین میں یہ جو سا کے بعد صاد کے بعد جو الف آیا ہے یہ کیا ہے؟ الف مدی ہے۔ کیوں الف مدی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو ختم۔ تو جہاں بھی الف سے پہلے زبر آئے وہ سمجھ جائیے کہ الف مدی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا فرق۔ اور جہاں الف مدی ہوتا ہے اس کو کشیدہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فتحے کے دو بغیر، قال نہیں کہیں گے، قال کیا ہے؟ الف کو تھوڑا سا کھینچیں گے، قال صالحین نہیں کہیں گے، صالحین جلدی سے نہیں کہہ سکتے آپ۔ ٹھیک؟ چونکہ الف مدی کو کشیدہ کیا ہے؟ یہ حرکت کشیدہ ہے، اس کو زبر کے دو برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جتنی دیر آپ اس سے زیادہ سا، ٹھیک ہے، الف کو زبر کے دو برابر کھینچنا رہے گا آپ کو۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے زبر ہو، ایک فرق۔ دوسرا، الف مدی کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، زبر کے دو برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک؟ الف مدی سمجھ میں آ گیا؟ اب حمزہ، حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں کیا ہے؟ جس پہ ایک چھوٹا سا عین کا وہ بنا ہوتا ہے، ایسے یوں الف اور اس کے اوپر ایک حمزہ بنا ہوا ہوگا عین کی طرح سے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں، حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے عین کی طرح سے، اور یہ جو بنا ہوتا ہے نا اوپر، یہی حمزہ کی علامت ہے۔ حمزہ کبھی بھی الف مدی کے اوپر نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حمزہ کبھی بھی الف مدی کے اوپر نہیں آتا۔ الف مدی حمزے سے خالی ہوتا ہے، اس کے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اور یہ جو الف ہے جس کے اوپر حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ حمزہ۔ اور یہ حمزہ ہمیشہ الف پہ نہیں ہوتا ہے، کبھی واو کے ساتھ آتا ہے، کبھی یا کے ساتھ آتا ہے، تینوں کے ساتھ آتا ہے۔ الف کے ساتھ بھی آتا ہے، واو کے ساتھ بھی آتا ہے اور یا کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دیا ہوا ہے احد، احد یاتی، احد یاتی۔ ٹھیک؟ ہمیشہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عین کی طرح سے حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کشیدہ نہیں پڑھا جاتا،
اس کو کشیدہ نہیں، کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک، اس کو عام حروف کی طرح کہ جس پر ساکن ہو جیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے، لہذا پڑھیں گے احد یاتی، کیا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے یاتی، غلط ہو جائے گا، کیا پڑھیں گے؟ یاتی، یاتی۔ در حقیقت یہ جس الف پر بنا ہوا ہوتا ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، یاتی، نہیں کہیں گے یاتی، ٹھیک، یاتی۔ یا آپ سمجھ آئیے جیسے مؤمن یا مؤمنو، مؤمنو نہیں پڑھیں گے مومنو، کیا ہے؟ ہاں، اس کو جہاں بھی یہ رہے گا اس کا تلفظ کیا جائے گا، اور جس حرف کے اوپر یہ ہے اس حرف کا تلفظ نہیں ہوگا۔ الف کے اوپر رہے گا تو الف نہیں پڑھا جائے گا، واو کے اوپر ہوگا تو واو نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر ہوگا تو یا نہیں پڑھی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہو گیا الف مدی اور حمزہ۔ یہاں آپ کی ایسے نہیں بتایا ہے، کہا کہ الف مدی، الف غیر مدی، اس کو الف مدی کہتے ہیں اور اس کو الف غیر مدی۔ یہ جو حمزہ ہے یہ غیر مدی ہے، لہذا بالکل آسان ہے، جہاں یہ نظر آئے یہ مدی ہے، جہاں الف کے بعد فتحہ آ جائے سمجھ آئیے مدی ہے، جہاں الف کے بعد فتح نہ ہو بلکہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا ساد بنا ہوا، حمزہ بنا ہوا ہو، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے؟ الف غیر مدی ہے۔ فرق کے لیے قرآن میں جہاں بھی آپ جائیں گے الف مدی ہے یا الف غیر مدی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے ہی یہ حمزہ بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں یہ حمزہ نظر آ جائے جس حرف کے اوپر سمجھ جائیے کہ وہ غیر مدی ہے، کیا ہے؟ غیر مدی ہے، اور جہاں یہ نہ ہو سمجھ جائیے کہ وہ مدی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلے، آپ نے یہ حمزہ کی ساری مثالیں پڑھ دی ہیں۔ حمزہ کی مثال احد یاتی، ٹھیک، مؤمنن نہیں کریں گے مومنن، چونکہ واو مدی رہے گا تو پھر کشیدہ پڑھنا پڑے گا، مؤمنن، الملائکہ، الملائکہ، لام پر کیا ہے؟ بڑی والی مد ہے تو اس کو کیا ہے؟ کھینچیں گے، چار حرکت کے برابر، 4 6 8، ٹھیک ہے، کم سے کم 4 حرکت کے برابر کہیں گے الملائکہ، سوءن، سوءن، یبدی یا یبدیو، یبدے او، حمزہ ہے نا، یو نہیں پڑھیں گے، یبدیو، ہاں یبدیو۔ مولانا صاحب یہ کیا احدا یا اتی کہیں گے؟ کیا احدا یاتی؟ احد یاتی، احدا یا اتی مطلب حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ جی جی زبر آ، جی جی، حمزہ کو پڑھیں گے لیکن حمزہ کی طرح، الف کی طرح نہیں، ٹھیک، جی احد یاتی، یاتی گویا الف نہیں ہے، آپ الف کو سائلنٹ کر لیں، حمزے کو رہنے دیں، جی جہاں کہیں بھی حمزہ رہے گا سمجھ رہے ہیں، جس حرف کے اوپر حمزہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتا ہے، عام طور سے حمزہ کسی حرف پہ ہی آتا ہے، کسی حرف کا مطلب 3 حرف پہ زیادہ آتا ہے، یا الف کے اوپر آئے گا، یا کے اوپر آئے گا، یا واو کے اوپر آئے گا۔ حمزہ اکثر انہی 3 حرفوں کے اوپر آتا ہے، اور حمزہ جب ان 3 حرفوں کے اوپر آئے گا تو یہ تینوں سائلنٹ ہو جائیں گے، صرف حمزے کو پڑھا جائے گا۔ اگر آپ حمزے کو، اگر ان حروف کو سائلنٹ نہیں کریں گے اور حرکت کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے، کھینچ دیں گے، تو وہ حمزہ نہیں رہ جائے گا، پھر الف الف مدی ہو جائے گا، یا مدی ہو جائے گا، واو واو مدی ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی جس حرف کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہو اس حرف کو آپ سائلنٹ کر دیں، حمزے کا تلفظ کریں، تاکہ
الف مدی میں اور حمزہ میں فرق رہے، واو مدی اور حمزہ میں فرق رہے، یا مدی اور غیر یا مدی میں فرق رہے۔ ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی آقا۔ چلیں اب آئیے، اب یہاں سے حروف کے چلیں 10 خاص حروف کے تلفظ۔ عربی میں سب سے زیادہ، عربی 28 حروف یا 29 حروف میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن حروف کے تلفظ کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے ملتا جلتا دوسرے حروف بھی ہیں۔ اگر آپ ان حروف کا صحیح سے تلفظ نہیں کریں گے تو جس سے ملتا جلتا ہے پھر اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جب دو چیزیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس فرق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ایک ہی جیسی ہوں، دو چیزیں ایک ہی جیسی ہوں، بڑا معمولی سا فرق ہو، اب دونوں کے درمیان فرق کب سمجھ آئے گا؟ جب فرق کی طرف توجہ دیں گے۔ اگر آپ فرق کو نظر انداز کر دیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جیسے مثال دے دوں، سین اور سے تھوڑا سا فرق ہے سین اور سے میں، یا زے اور زال، ٹھیک، اور اسی میں زاد اور زو، یہ دیکھیں سب ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، بڑا معمولی فرق ہے ان کے اندر۔ جب فرق کا لحاظ کریں گے، فرق کا خیال کریں گے، ٹھیک، فرق کی طرف توجہ ہوگی اور اس فرق کے ساتھ تلفظ کریں گے تو فرق ظاہر ہوگا۔ اگر فرق کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو سین سے ہو جائے گا، یا سے سین ہو جائے گا، زے زال ہو جائے گا، یا زال زا ہو جائے گا، زاد زو ہو جائے گا، یا زو زاد ہو جائے گا، آپ کا غلط ہو جائے گا۔ عربی زبان ایسی ہے کہ ایک زیر زبر سے معنی مطلب بدل جاتا ہے، تو چہ جائے کہ حروف ہی پورا بدل جائے تو ٹھیک۔ عین کو مثال کے طور پہ، عین کو کہا گیا کہ ہلکی ہے، عجل، یا العجل، العجل کیا ہے؟ العجل، ٹھیک۔ ایک آتا ہے الف سے، الاجل، الاجل، ٹھیک۔ کیا فرق ہے؟ خالی ایک جگہ عین ہے، ایک جگہ الف ہے، دونوں کے تلفظ میں فرق کریں گے تبھی تو یہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ لیکن آپ کو اس کو بھی العجل پڑھو اور اس کو بھی العجل پڑھو تو یہ اجل بھی یہی اجل ہو جائے گا، یا اس کو الف کے ساتھ آپ پڑھیں، عین کو حلق سے نہ نکالیں، آپ کہیں العجل تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا دعا میں پڑھتے ہیں امام زمان کے لیے العجل العجل، الہی عظم البلا میں پڑھتے الغوث الغوث پڑھتے ہیں نا لاسٹ میں، العجل العجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے العجل العجل، یعنی مولا جلدی کیجئے، جلد ظہور فرمائیے، جلد آئیے۔ اور یہ العجل کا مطلب ہوتا ہے وقت یا موت۔ تو اگر آپ یہاں پر جو بغیر عین والا ہے اس کو حلق سے نکالنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جلدی آنے کے بجائے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر اجل، وقت اور موت بھی ہو جائے گا جلد بازی میں۔ یا مثلا کہ جہاں عین سے ہے آپ وہاں عین سے نہ پڑھیں، الف سے پڑھنے لگیں تو بجائے امام کے ظہور کی دعا معاذ اللہ کیا ہو جائے گی؟ بد دعا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خاص طور سے ایسے حروف کہ جن کا مخرج ایک دوسرے سے نزدیک ہے، قریب ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک، بار بار تمرین کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے۔ ان حروف کی طرف خاص توجہ، جب مشق کے ذریعے سے، تمرین کے ذریعے سے جب عادت بن جائے گی آپ کی، تب کیا ہے؟ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا جب تک آپ کی عادت نہیں بنی ہے، جن حروف میں اشتباہ ہونے کا خوف ہے،
دو ایسے حروف کہ جن کا مخرج نزدیک ہے یا جو دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں تلفظ کے اعتبار سے، اگر ان دونوں میں فرق کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو دو حروف ایک ہو جائیں گے، جبکہ وہ دو حروف دو ہیں تو دو طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ تین چار حروف ایسے ہوں کہ سب کو ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہو، نا، سب کا اپنا مخرج ہے، سب کو تلفظ کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ جب تک کہ آپ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو جو اس کے قریب والا ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا مولانا؟ اشتباہ ہو جائے گا، وہ ایک ہی جیسا ہو جائے گا۔ ولدالین پڑھنا ہے، آپ مثال کے طور پہ ذات کی طرح نہ پڑھیں، زا کی طرح پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ ولز آپ پڑھیں مثال کے طور پہ ولزالین تو ذات کیا ہو جائے گا؟ زے ہو جائے گا۔ ذات کس کے لیے بنا ہے بھائی؟ ذات پھر کس لیے بنا ہے؟ ظاہر رہنے دیتے تو ہم تلفظ آسانی سے کر لیں گے، لیکن اگر دو حرف ہیں، ایک زاد ہے اور ایک زا ہے، دونوں کو بنایا گیا ہے تو دونوں کو کا مخرج بتایا گیا ہے، دونوں کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، تو دونوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے نا، تبھی تو فرق سمجھ میں آئے گا۔ نہیں اگر دونوں کو ان کے طریقے سے ان کے مخرج سے ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ زاد زا ہو جائے گا یا زا، دو حرف ایک ہو جائیں گے۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں وہ 10 حروف کون کون ہیں جن کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ